سب سے پہلے قازقستان کے شہر آستانہ سے آپ کو یہ خبر دیں، جہاں پر شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہ اجلاس ہوا ہے، جس میں پاکستان تنظیم کا باقاعدہ رکن بن گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اس موقع پر وزیر اعظم نواز شریف کی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں۔ وزیر اعظم کہتے ہیں چین پاکستان اقتصادی راہداری خطے کے ملکوں کو قریب لائے گی، ہمیں دہشت گردی اور غربت کا خاتمہ انسداد منشیات کرنا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے بعد مشترکہ اعلامیے پر دستخط بھی کر دیے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم آج روسی صدر پوٹن سے بھی ملاقات کریں گے۔ اس سے پہلے افغان صدر اشرف غنی سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، جبکہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے بھی ایک غیر رسمی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں نہ صرف انہوں نے مصافحہ کیا بلکہ ایک دوسرے کی خیریت بھی دریافت کی۔ پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم کا باقاعدہ طور پر رکن بن گیا۔ آستانہ میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نواز شریف نے مستقل رکنیت کے لیے رکن ملکوں کی حمایت کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ SCO مستقبل میں مختلف خطوں کے درمیان کلیدی رابطے کا ذریعہ بنے گا۔ With SCO members, we share deep historical and cultural ties, as well as strong economic and strategic linkages. SCO's goals resonate with Pakistan's national ethos, and so do the core values of the Shanghai Spirit and the SCO Charter, with our own quest for a peaceful neighborhood. وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری خطے کے ملکوں کو قریب لائے گی۔ پاکستان علاقائی تعاون کے فروغ میں اپنا مؤثر کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ The SCO's expansion takes place at an opportune time as the Belt and Road Initiative transforms global economic landscape, and in Pakistan we are diligently implementing the China-Pakistan Economic Corridor, which is a flagship of the BRI. What is more, these mega projects will benefit the entire SCO community. وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہمیں دہشت گردی اور غربت کا خاتمہ اور انسداد منشیات کرنا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے قازقستان کے صدر نور سلطان نظربایوف، روسی صدر ولادیمیر پوٹن سمیت دیگر ممالک کے سربراہان نے بھی خطاب کیا۔ پاکستان کو شنگھائی تعاون تنظیم کی مستقل رکنیت مل گئی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نواز شریف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششیں کرنے اور رابطے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اس بارے میں مزید بتا رہے ہیں آستانہ میں موجود بیورو چیف اسلام آباد ابراہیم راجہ۔ آج پاکستان کے لیے بہت اہم اور بڑا دن ہے، کیونکہ آج شنگھائی تعاون تنظیم کی پرماننٹ ممبرشپ جو ہے وہ پاکستان کو مل گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو پرائم منسٹر نے آج یہاں پہ اسپیچ کی ہے، اس کو ایک عالمی رہنما کی اسپیچ کے طور پر لیا گیا ہے، اور یہاں جو مندوبین تھے انہوں نے اس اسپیچ کو خاصا سراہا ہے۔ پرائم منسٹر نے جہاں سیکورٹی کی بات کی، وہاں اکنامک کوآپریشن کی بات کی، کنیکٹیوٹی کی بھی بات کی۔ پرائم منسٹر کی جو اسپیچ تھی اس کا ایک اہم نقطہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے ایک عالمی رہنما کے طور پر بھارتی ہم منصب نریندر مودی کو بھارت کے اس فورم کے مستقل رکنیت پر باقاعدہ باضابطہ مبارکباد دی، اور اسی تقریب سے جڑی ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ جب نریندر مودی نے خطاب کیا، حالانکہ پاکستان بھی 2005 سے اس فورم کا مؤثر رکن تھا اور اب پہلی مرتبہ پاکستان اس کا پرماننٹ ممبر بنا ہے، لیکن بھارتی پرائم منسٹر نے پاکستان کو باضابطہ مبارکباد نہیں دی۔ جو پرائم منسٹر کی یہ اسپیچ تھی وہ خاصی پراثر تھی، مدلل تھی، اور انہوں نے جو ٹیرر تھریٹ ہے پوری ریجن کو اس کے اوپر بھی بات کی، لیکن خاص طور پر انہوں نے بیلٹ اینڈ روڈ فورم اور جو ان کا ایک ویژن ہے کہ پیس تھرو پراسپیرٹی اینڈ کنیکٹیوٹی، اس کا ایک مرتبہ انہوں نے پھر اعلان کیا۔ اجلاس سے پہلے وزیر اعظم اور افغان صدر کی ملاقات بھی ہوئی، اور ملاقات کی درخواست افغان صدر کی جانب سے کی گئی تھی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ کسی ملک کے خلاف اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے افغان صدر پر واضح کیا پاکستان ہمیشہ سے افغانستان میں امن قائم کرنے کا خواہاں ہے، افغانستان بغیر ثبوت کے پاکستان پر الزامات نہ لگائے۔ وزیر اعظم نواز شریف اور افغان صدر اشرف غنی کے درمیان ملاقات 40 منٹ تک جاری رہی، جس میں تحائف کا بھی تبادلہ ہوا۔ افغانستان کے
خلاف پاکستان کی سرزمین کبھی استعمال ہوئی نہ ہوگی۔ وزیر اعظم نواز شریف نے افغان صدر کو دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا۔ قازقستان کے دارالحکومت آستانہ میں وزیر اعظم نواز شریف سے افغان صدر اشرف غنی نے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعلقات، انسداد دہشت گردی، خطے کے مسائل اور دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نواز شریف نے افغان صدر پر واضح کیا، پاکستان ہمیشہ سے افغانستان میں امن قائم کرنے کا خواہاں ہے۔ افغانستان بغیر ثبوت کے پاکستان پر الزام نہ لگائے۔ وزیر اعظم نواز شریف اور افغان صدر اشرف غنی کے درمیان ملاقات 40 منٹ تک جاری رہی، جس میں تحائف کا تبادلہ بھی ہوا۔ ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے رہنماؤں نے تمام مسائل مل کر حل کرنے پر بھی اتفاق کیا اور ملاقات کو مفید قرار دیا۔ اس کے علاوہ آستانہ میں ہی پاک بھارت وزرائے اعظم کی غیر رسمی ملاقات بھی ہوئی۔ نواز شریف اور نریندر مودی نے مصافحہ کیا۔ مودی نے نواز شریف سے والدہ اور اہل خانہ کی خیریت بھی دریافت کی۔ دونوں رہنماؤں کی دسمبر 2015 کے بعد یہ پہلی ملاقات ہے جو کہ کل ہوئی۔ غیر رسمی ملاقات ہی لیڈرز لاؤنج میں دونوں ایک دوسرے سے ملے، مصافحہ کیا، گرم جوشی کے ساتھ مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی خیریت بھی دریافت کی گئی۔